کہ شب برات کی رات وہ ہے جس رات ہم سب کچھ مانگ لیں. ہم جس طرح ہم زندگی میں تنگ ہو رہے ہوں، جن سے ہم کو پریشانی ہو رہی ہو، جو معاملات ہوں، ان معاملات کا آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کی فضیلت کیا بتائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ رب العزت آخری آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ندا لگواتے ہیں. میرے دوستوں اور نوجوانوں، ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ رب العزت آخری آسمان پہ کیسا آتے، عرش سے پھر یہاں تک آ جاتے، کیا اس کی کیا نوعیت ہوگی، وہ کیسا دکھیں گا. اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن فیکون کے مالک ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، تو اس پر ہمیں زیادہ بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تعبیر یوں بھی کی جا سکتی ہے، یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی فرشتے سے ندا لگواتے ہیں. یہ کال ہمیں وہاں سے آتا ہے کہ ہے کوئی صحت مانگے جسے میں صحت دے دوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. ہے کوئی روزگار مانگنے والا کہ میں اسے روزگار دے دوں، ہے کوئی نعمتیں مانگنے والا کہ میں اسے نعمتیں دے دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی چین اور سکون مانگنے والا کہ میں اسے چین اور سکون دے دوں. یہ مطلب ہے اس حدیث مبارکہ کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آخری آسمان پر آئیں گے اور یہ ندا لگائیں گے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. میرے دوستو، ہم سال بھر بڑے پریشان رہتے، کوئی کاروبار کی پریشانی میں ہے، کوئی گھر بار کی پریشانی میں ہے، کوئی بیماری کی پریشانی میں ہے، کوئی پڑوسیوں سے تنگ ہے، کوئی برادران وطن سے تنگ ہے، کوئی حکومت سے تنگ ہے، کوئی مکاندار سے تنگ ہے، کوئی کرایہ دار سے تنگ ہے، کوئی اساتذہ سے تنگ ہے، کوئی شاگردوں سے تنگ ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے پورے معاشرے میں فی الحال ایک ایسا ماحول ہے کہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہر کوئی موجود ہے، اور اس کا حل 2 دن بعد ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کو کرنا نہیں چاہتے. شب برات کی رات ہے، اللہ رب العزت پوچھ لے. ارے کوئی والد اگر کسی بچے سے پوچھے، کوئی دن متعین کر دے، عید کے دن سے پہلے والے دن جو جتنے مانگیں گے، جو مانگیں گے اسے دیا جائے گا. اگر کسی والد نے کہہ دیا تو کیا ہم نہیں مانگتے؟ کیا ان کی اولاد ان سے نہیں مانگ لیتے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے؟ مانگتے. اگر کوئی باس کہہ دے کہ 31 دسمبر کو میں جو ہے آپ کی سالری میں بڑھوتری کروں گا، آپ کو میں جو ہے ایکسٹرا سالری دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا، تو کیا وہ کام کرنے والے سارے ان سے نہیں مانگیں گے؟ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، لیکن پھر بھی ہم پشتا ہاؤس میں ہیں، ہم ذیشان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے گھروں کے چبوتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد کے باہر جو ہے ٹولیاں بنا کے مسجد کے باہر میٹنگ کرنے سے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوست کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شب برات کی رات وہ ہے جس رات ہم سب کچھ مانگ لیں. ہم جس طرح ہم زندگی میں تنگ ہو رہے ہوں، جن سے ہم کو پریشانی ہو رہی ہو، جو معاملات ہوں، ان معاملات کا حل ہمیں شب برات کی رات اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ رب العزت عنایت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ندا آ رہی ہے، یہ بات بولی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے. ارے بھائی، اگر ہمارے سیٹ بولے تو بولتے رہتے، کرنا کر. ہمارے باس بولے بہت سے مرتبہ بولیے، اس سے پہلے کبھی کرے کیا. بڑے بھائی بولے لیکن پھر بھی نہیں کرے، بھائی جان بولے لیکن پھر بھی نہیں کرے. ایسا ہو سکتا؟ لیکن اللہ رب العزت کہے اور نہ کرے، ایسا ہو سکتا؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا. وہ اللہ ہے جس اللہ نے ہمیں کوئی حق نہ ہونے کے باوجود ہمیں زندہ رکھا. وہ اللہ جس نے کوئی حق نہ ہونے کے باوجود ہماری نگاہوں کی نظر باقی رکھی، کوئی حق نہ ہونے کے باوجود ہماری زبان کو بولتا رکھا،
ہمارے کانوں کو سنتا رکھا۔ آپ ذرا غور کریں ہم نے کتنے گناہ ان آنکھوں سے کیے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانی ہم نے ان آنکھوں سے کی ہے کہ ہم آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے نظر رکھی۔ ہم نے زبان سے اللہ کی اتنی ناشکری کی اور اتنے گناہ کیے کہ ہمارے زبان شرم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ہماری زبان کو بول کر رکھا۔ ہم اتنے اللہ کے نافرمان ہیں، نمازوں کی اتنی ہم پابندی نہیں کرتے، ہم بڑوں کے اتنے حقوق ادا نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارے کاروبار کو چلتا رکھا۔ ہماری سانس میں سانس ہے، اگر ہمارا بچہ یا ہمارے پاس کام کرنے والا کوئی اگر ہماری ایک بار، دو بار، تین بار نافرمانی کرے تو ہم بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرتبہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن وہ ہمیں سانس بھی دے رہا ہے، اس نے ہمیں نگاہ بھی دی ہے، اس نے ہمیں سننے کی طاقت بھی باقی رکھی ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے۔ تو وہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ شب برات کی رات تم مانگو میں دوں گا، تو کیا وہ نہیں دے گا؟ وہ ضرور دے گا، لیکن ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس دن اس رات استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت شب برات کی رات یہ طے کرتے ہیں کہ اس سال کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا۔ میرے دوستو یہ دونوں بھی پوائنٹ ایسے ہیں، پیدا ہونے کے بھی اور مرنے کے بھی، کہ ہمیں خوب اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر جو پیدا ہونے کا فیصلہ ہو، ہمارے خاندان میں جس کے پیدا ہونے کا فیصلہ ہو، اے اللہ اسے نیک بخت بنا دے، اسے آپ کا فرمانبردار بنا دے، اسے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک کا ذریعہ اسے بنا دے، ہمیں ہمارے اپنے خاندان کا نام روشن کرے، ایسے کو آپ پیدا فرمائیں، یہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو دوسرا پوائنٹ اس حدیث کا ہے کہ کون مرے گا وہ بھی لکھا جائے گا، ہم اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ ہماری موت ایمان پر فرمائیے، ہماری موت ایسی ہو کہ ہمارے جیب میں تسبیح موجود ہو، ہماری موت ایسی ہو کہ ہمارے جیب میں مسواک ہو جو سنت کی علامت ہے، تسبیح ہو جو اللہ کے ذکر کی علامت ہے، ہم مسجد میں ہمارا انتقال ہو، سجدے میں ہم ہو اور ہمارا انتقال ہو جائے، ہم اپنے والدین کی فرمانبرداری میں ہو، ان کے پیر ڈال رہے ہوں، ان کے سر میں تیل لگا رہے ہوں، ان کی خدمت ہم کر رہے ہوں اور ہماری موت آ جائے، اے اللہ ہماری ایسی موت لکھ دے، اے اللہ ہماری موت ایسی لکھ دے کہ ہم اپنی پڑوسیوں کی خدمت کر رہے ہوں، ہم قوم کی خدمت کر رہے ہوں، ہم دین کی خدمت کر رہے ہوں، ایسی موت ہے اللہ ہمیں نہ دیجیے کہ ہم آپ کی نافرمانی میں مشغول ہوں۔ پتا چلا ہماری موت آئی اور ہمارے کانوں میں فون سے اور گانے چل رہے ہیں، پتا چلا ہماری موت ایسی آئی کہ ہم ٹی وی پہ سیریل دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریل بہت چل رہا ہے۔ اللہ سے ہم مانگیں کہ اللہ ہمیں ایسی موت دیجیے کہ ہم جیسے ہی ہماری موت یہاں ہو جائے جنت کی ہوائیں ہمارے لیے چالو ہو جائے، ایسی موت مانگنے کی ضرورت ہے۔ حق ہے کہ سال بھر میں جو لوگ مریں گے اور جو لوگ پیدا ہوں گے ان کے بارے میں لکھا جائے گا، تو ہم اچھی پیدا ہونے والوں کو مانگ لیں اور اچھی موت ہماری اپنی اور اپنے بڑوں کی مانگ لیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات کی رات وہ رات ہے جس رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر لوگوں کو بخشش ملتی ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں، ہر طرح کا گناہ اللہ رب العزت معاف کریں گے اگر ہم توبہ کریں گے، اللہ رب العزت بخش دیں گے۔ میرے دوستو بنو کلب، قبیلے بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو قبیلہ کثرت سے بکریاں پالتا تھا، جس قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ قبیلہ بنو کلب تھا۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ کوانٹٹی میں اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے خوب معافی مانگیں اور اپنی بخشش کروا لیں۔ اس ضد پر بیٹھے، اے اللہ اگر آپ معاف کریں گے تبھی ہم یہاں سے اٹھیں گے، ورنہ ہم مسجد نہیں چھوڑیں گے، ورنہ ہم مصلی نہیں چھوڑیں گے، ورنہ ہم رونا نہیں چھوڑیں گے۔ افسوس کی بات ہے میرے دوستو، آج ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیے، نہ آج ہم اللہ سے مانگتے ہیں نہ ہمارے والدین اللہ سے مانگتے ہیں۔
بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 2 گھنٹے اللہ سے مانگا کرتے، امت کے لیے رویا کرتے، داڑھی بھیگ جاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنا مانگتے۔ لیکن آج لوگ مانگنے سے رہے، آج لوگ مانگنے سے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوگی۔ ابھی آج آپ جمعہ کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کھڑے ہو کر سب کو دیکھ لیں کہ کون دعا مانگا، کوئی دعا نہیں مانگتا۔ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو رہی۔ آج کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن میں 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہے، دونوں خطبوں کے درمیان والا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتے ہیں۔ نہ ہمیں تہجد میں مانگنے کی فرصت، نہ ہمیں 2 خطبوں کے درمیان مانگنے کی توفیق، نہ ہمیں مغرب سے پہلے مسجد آ کر یا پھر جہاں ہم ہیں وہاں سے ہمیں مانگنے کی فرصت۔ اللہ کی پناہ ہم اللہ سے مانگنے سے رہیں، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے اور ہمیں اپنی بخشش کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان بہترین چیزوں کے باوجود، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا، ان بہترین چیزوں کے باوجود، اتنی اہم رات ہونے کے باوجود، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے، جن کی مغفرت اللہ رب العزت نہیں کریں گے۔ ان کو مختصر بتاتا ہوا میں چلوں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے شرک کرنے والے۔ جو شرک کرتے ہوں اللہ رب العزت ان کی بخشش اس رات بھی نہیں کریں گے۔ شرک کی جب بات آتی تو اس کو بہت ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے احباب ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کا ہم تو اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ میرے دوستوں، اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے شفا ہوگی، کہیں نہ کہیں میرے دوستوں اس کے اندر شرک ہے۔ ہاں، ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہے، یہ عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے کہ اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اللہ رب العزت اس کی دواؤں میں شفا رکھا ہے، اس لیے ان کے پاس جائیں گے تو شفا ہوگی، تو اس کی گنجائش ہے۔ ورنہ تو یہ کہنا کتوں کے پاس بتا دیے کچھ بھی نہیں ہوا، نا ہم بول رہے نا ان کے پاس جاؤ ہو جاتا، یہ شرک ہے میرے دوست۔ اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں مول صاحب کے پاس جا کے دعا پڑھا لو، تعویذ لے لو، سب ختم ہو جاتا، دکان بھی چل پڑتی، گھر میں بھی ایک لڑائی نہیں ہوتی، پرسوں جا کر پڑھا دے کے آیا، آپ جاؤ، پیسے تھوڑے زیادہ لیتے ہو مگر کام تو پکا رہتا، ایسا بول کے بھیجتے، پہلے سے دیا تھا۔ میرے دوستو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو کلام وہ پڑھتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کر وہ دم کرتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں لکھ کر وہ دیتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ شفا دیں گے، اس کی برکت سے گھر میں جھگڑے ختم ہوں گے، اور وہ جو کچھ حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق اعمال بتائیں گے، ان کے کرنے کی برکت سے ہمارا گھر درست ہو جائے گا، یہ کہنے کی اجازت ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی ڈاکٹر کے اوپر یا کسی عامل کے اوپر یقین رکھ کر بیٹھے ہیں، میں آگے بڑھ کر بتا دوں، کسی قبر یا قبر والے پر اگر تکیہ رکھ کے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے سے ہو جائے گا، یہ میرے دوست شرک ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شرک کرنے والے ہیں ان کی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے ناحق قتل کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ شب برات گولڈن اپارچونٹی ہے، لیکن یہ 8 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جن کی بخشش نہیں ہوگی، جن کو کچھ عطا نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے دوسرے نمبر پر ہے ناحق قتل کرنے والے۔ جو لوگ ناحق قتل کرنے والے ہیں ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں، ہم کس کو مارنے گئے؟ میرے بھائی، ابارشن کروانا، میرے بھائی نس بندی کروا دینا، میرے بھائی کسی کو پیدا ہونے ہی نہ دینا، یہ بھی ناحق قتل ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں زندہ کیا جائے گا، وہ پوچھیں گے جن کو قتل کیا گیا ہوگا ان کے پیدا ہونے سے پہلے، کس جرم میں ہمیں دنیا میں آنے نہیں دیا گیا، کس جرم میں ہمیں تم نے کانٹوں سے چبا چبا کر مارا، ہمیں ختم کر دیا ماں کی کوکھ میں، یہ پوچھیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے عمل کرنے والے ہیں میرے دوستوں، ان کی بھی شب برات کے دن ایک نہیں سنی جائے گی۔ کچھ ایکسکیوزز ہیں، اگر ماں کا معاملہ جان پر آ رہا ہو تو پھر اجازت ہے، اگر حمل ہوگا تو بڑی جان کو خطرہ ہے تب اجازت ہوگی، باریکیاں اس کے اندر ہے، کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر اجازت نہیں ہے۔
تیسری چیز، والدین کے جو نافرمان ہوں گے ان کی بھی ایک سنی نہیں جائے گی شب برات کی رات۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت ضرور کی جائے گی، لیکن اگر کوئی وہ ہوگا جس نے والدین کو ستایا ہوگا، والدین کو جھٹکی دی ہوگی، والدین کی ایک نہ سنی ہوگی، بہت تنگ کیا ہوگا یا کچھ تنگ کیا ہوگا، والدین کو جس نے تکلیف دی، جس نے نافرمانی کی والدین کی، میرے دوستوں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہر پہلے دوسرے گھر میں ہمیں اس طرح کی اولاد ملے، جانے انجانے میں، لوٹ پنے میں، مذاق میں، ہر اعتبار سے میرے دوستوں والدین کی نافرمانی آج ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہمیں بہت الرٹ ہونے کی ضرورت ہے اور خوب اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی چیز ہے، رشتہ توڑنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ذرا سی بات پہ ناراض ہو گئے، 1 مہینے سے گھر کو لے گئے، 4 مہینے ہو گئے بات نہیں کر رہے اور بولتے بھائی ان کے گھر کو ان کی گلی میں قدم میں رکھتا ہوں میں۔ یہ غلط بات ہے۔ کسی بھی انداز میں چاہے کچھ ہو جائے، اگر ہم خط تعلق ہی کرتے ہیں تو شب برات کی رات ہماری سنی نہیں جائے گی، چاہے ہم دوستوں سے یا پڑوسیوں سے یا رشتہ داروں سے کسی سے بھی میرے دوستوں ہمیں بات بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ معافی تلافی کر لی جائے، کاؤنسلنگ کر لی جائے اور بات شروع کر دی جائے۔ قطع تعلق کی کوئی اجازت بالکل اسلام میں نہیں ہے، خاص طور سے شب برات میں ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ 5ویں چیز ہے، تکبر کی وجہ سے ٹخنوں کے نیچے پیجامہ جو پہنتے ہیں ان کی بھی دعائیں قبول نہیں کی جائے۔ ما اسفل من الازار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ٹخنوں کے نیچے پیجامہ پہنتا ہے وہ حصہ اس کا جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹخنوں کے نیچے کا حصہ جہنم میں جائے گا تو باقی کا کہاں آئے گا؟ باقی کا بھی جہنم میں رہے گا۔ تو جو ٹخنوں کے نیچے تکبر میں پیجامہ پہنتے، پینٹ پہنتے، لنگی پہنتے، ان کو بھی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایکسکیوز یہاں پر بھی ہے کہ کسی کا پیٹ بڑا ہے جس کی وجہ سے ٹھہرتا نہیں پینٹ، وہ نیچے جاتے رہتا تو ٹخنوں کے نیچے پیجامہ چلے جاتا، پینٹ چلے جاتا، تو اس کی اجازت ہے، ورنہ تو تکبر میں اگر کوئی ایسا کر رہے ہو تو ان کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ شراب کے عادی لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کا فضل ہے کہ مسلمانوں میں یہ ابھی زیادہ مرض نہیں ہے کہ شراب کے عادی مسلمان نہیں ہوا کرتے۔ اگر کسی کے دوست احباب میں سے، کسی کے پڑوسیوں میں، کسی کے رشتہ داروں میں اگر کوئی اس عادت کے عادی ہو تو ان کو کہہ دیں، ان کو بتا دیں کہ اس طرح شراب پینے سے اللہ رب العزت شب برات کو بھی بخش نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے آخری چیز ہے، زنا کرنے والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس پہ بھی ہم ذرا مطمئن ہوں گے کہ ہم تھوڑی زنا کرتے ہیں، لیکن خاص طور سے نوجوانوں کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا، زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے، زنا زبان کا بھی ہوتا ہے، زنا کان کا بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ میرے نوجوانوں زنا ذہن اور دماغ کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ نگاہوں سے ہم کچھ ایسا دیکھ رہے جو زنا کے قریب لے جانے والی چیز ہے، یا زنا کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے اور کانوں سے سن رہے تو ہماری نگاہ اور ہمارے کان زنا میں ملوث ہیں۔ اگر ہم کسی غیر محرم سے چیٹنگ کر رہے ہیں یا بات کر رہے تو ہم زنا میں مشغول ہیں۔ اگر ہم کسی کے بارے میں سوچ رہے، غلط سوچ رہے، یہاں تک کہ زنا تک پہنچ گئے تو ہم دماغ سے، ذہن سے، سوچ سے زنا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو عادی ہوں گے ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کرنے کے کچھ کام ہیں، ان کو میں مختصراً بتا کے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلا کام ہمیں جو شب برات میں کرنا ہے وہ یہ کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں مسجد آ کر، اور فجر کی نماز میں بھی آنے کی کوشش کریں اور آ جائیں۔ اگر ہم آ گئے تو میرے دوستوں رات بھر ہماری عبادت میں لکھی جائے گی اور انشاءاللہ ساری برکتیں ہمیں میسر ہوگی۔ اس سے اچھا کہ ہم جا کے جو ہے پسٹا ہاؤس میں بیٹھ جائیں۔ پچھلی مرتبہ میں جا کے دیکھا، ایک مسجد میں بیان کر کے باضابطہ گیا ہوں، یہ دیکھنے گیا کہ دیکھیں گے وہاں کتنے لوگ آئے۔ آپ یقین جانیے میں ممبر میں بیٹھا ہوا ہوں، مسجد میں اتنے لوگ نہیں تھے جتنے لوگ پسٹا ہاؤس میں تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم جو ہے وہاں جا کے لٹ رہے، اپنے آپ کو لٹا لے رہے، ساری چیزیں محروم ہو جا رہے۔ تو یہاں وہاں بیٹھے بغیر عشاء پڑھیں، پروگرام ہوا سن لیں، جا کے سو جائیں، پھر فجر کی نماز کے لیے آ جائیں۔ دوسرا کام، نفل نمازوں کا اہتمام کریں، گھر جا کر نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور سے صلاۃ الحاجت پڑھیں، اپنی ضرورتیں مانگیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں،
توبہ استغفار کر لیں، تہجد کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیں۔ اور اگلی چیز ہے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کو بہت پسند ہے قرآن کی تلاوت۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو قرآن کی تلاوت سنیں، اپنے موبائل میں لگا لیں، سسٹم میں لگا لیں، سننے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے ایک چیز ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، توبہ اور استغفار کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور آخری چیز کبھی کبھی قبرستان چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان گئے تھے، تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کبھی قبرستان بھی چلے جائیں، کبھی رک بھی جائیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ نہیں گئے تھے۔ ان باتوں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ شب برات کی جو فضیلتیں ہوں گی، جو رحمتیں ہوں گی، جو برکتیں ہوں گی، جو بخششیں ہوں گی، ان کو ہم پالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔